بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت میں اور ہماری زندگی کے شب و روز کے معمولات میں، ہماری نشست و برخاست میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، چلنے اور پھرنے میں، بولنے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ اختصار سے عرض یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے سورہ عصر کی روشنی میں بعض اہم اور ضروری باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور جہاں تک آواز جائے ان سب کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، کیونکہ دنیا کے بہت سارے چینلز ہیں جن کے اندر شر اور فساد پھیلایا جاتا ہے، لیکن رب العالمین کا چینل جو ایک ہے وہ ہے قرآنی چینل۔ قرآنی چینل سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی بیماریوں کا علاج، نجات، فتنوں سے نجات، امن و سلامتی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، سعادت مندی کا راستہ کیا ہے؟ ایک ایک مسئلے کے اوپر لوگ ڈسکس کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بحثیں چلتی ہیں، مرض بڑھتا گیا، جو دوا ہوتی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حل ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جو انسانیت کی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچانے کے لیے جو اللہ نے اصول ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، کیا ان اصول کا سیکھنا مشکل ہے؟ کیا ان اصول پر عمل کرنا مشکل ہے؟ دنیا میں انسان نے محنت کی تو آسمان کی بلندیوں پہ چلا گیا، اور انسان نے لوہے پر محنت کی تو آسمان کی بلندیوں پر اڑا دیا، زمین پہ محنت کی تو زمین کی گہرائیوں اتر گیا، اور سمندر پہ محنت کی تو سمندر سے ہیرے جواہرات اور نہ معلوم کیسے گیسز اور قیمتی چیزیں، ذخائر پیدا کر لیے۔ لیکن انسان قرآنی چینل پہ تو محنت کرے۔ قرآنی چینل سے جو پیغام آیا ہے صرف اور صرف 4 باتیں، پوری انسانیت کا حل ہے، اس میں تمام مسائل کا حل ہے، تمام پریشانیوں کا حل۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ سب زمانہ ہے، دن اور رات کا الٹ پھیر، صبح شام، سب زمانہ۔ اور اس کے اندر بعض سلف کے قول کے مطابق عصر کی نماز بھی، وہ بھی زمانے کا حصہ ہے، یعنی زمانہ ہے۔ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے، لہذا زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو گالی دینا، جو چیز اللہ نے بنائی ہے۔ یؤذینی ابن آدم، موبائل کو ذرا سائلنٹ کر لیجیے، مجھ سے ہی غلطی ہوگی کہ میں بول نہیں سکوں، وقت کی پابندی، کیونکہ آپ کی وجہ سے پورے پر اثر پڑے گا۔ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ آدم کے بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ زمانے کا برا بھلا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا چلی، گالی دے دیا، کیسی ہوا ہے، نالائق ہے، یہ جس الفاظ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، اس کا اختیار نہیں ہے،
فإنها مامورہ، کیونکہ وہ معمورہ ہے، یعنی اس پر اللہ کا آرڈر نافذ ہے، اللہ کا قانون نافذ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا نا، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، جس نے کسی چیز پہ لعنت کی اور وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹے گی، یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا یہ برائی صرف اس پر لوٹے گی، یہ لعنت اس پر لوٹے گی، تو اس زمانے کو برا بھلا کہنے والا اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، گویا کہ اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ اللہ فرماتا بیدی الامر، سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ دن کو کس نے پیدا کیا، رات کو کس نے پیدا کیا؟ دن اور رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اقلب اللیل والنہار، میں چلا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ جب سے دنیا قائم اس وقت سے لے کر قیامت تک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، کلفتوں میں ہیں، بے چینی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہر قسم کی مصیبت میں۔ آپ کہیں گے لفظ یہ کہ اتنے معنی کیوں ہیں؟ خسر کا معنی اتنا کیوں؟ یہی ساری تفاسیر جتنی میں نے پڑھی ہے کچھ، ان کا یہ خلاصہ ہے۔ دنیا کے سارے انسان ایک خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، بولیے، نقصان میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، کلفتوں میں ہیں، بے چینی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہر قسم کی مصیبت میں ہیں، دنیا اور آخرت کی بدبختی اور شقاوت میں ہیں، ہر قسم کا گھاٹا ہے ان کو، مگر وہ لوگ جن میں 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ ہر قسم کے گھاٹے اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ جو ان 4 چیزوں پہ عمل کرے گا جو اللہ نے بتایا، وہ لاچار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ، اور جس نے ان 4 چیزوں پہ عمل نہیں کیا وہ ہر جگہ لاچار ہے۔ کوئی ملک اس کو آگے نہیں کر سکتا، کوئی سیاست اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی، کوئی قانون اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اللہ کے سامنے سب زیرو، اور جو ان 4 چیزوں پر عمل کرے وہ ہیرو۔ تو آپ زیرو بننا چاہتے ہیں یا ہیرو بننا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ تو پھر آئیے، اللہ نے پہلی بات کیا بتائی؟ بولیے، الا الذین آمنوا، ایمان لائے۔ ایمان لانا ہے ہمیں، تو ایمان لانے کے لیے ایمان سیکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ ایمان سیکھو، اس کے بعد وعملوا الصالحات، ایمان سیکھیے، یعنی علم کی روشنی میں ایمان سیکھیے۔ کہ اللہ نے قرآن کریم کی بعض آیتوں میں علم اور ایمان دونوں کے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، علم اور ایمان دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ جیسے وقال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم، قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله۔ علم اور ایمان کی بنیاد پر قیامت کے دن جب لوگ مصیبت میں ہوں گے، گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، میدان محشر میں جہنم کھینچ کے لائی جائے گی، اور بڑی بڑی امت کے لوگ گھٹنے کے بل گر جائیں گے، دل دہل رہے ہوں گے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جائیں گے، جس کے بارے میں حدیث، قرآن کی آیت، حدیث، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے اولاد سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، تمام رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، سب اپنے اپنے ایسے مشکلات میں ہوں گے، کوئی کسی کی بات نہ سنے گا۔ ایسی شدت کہ لوگ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہ لوگ گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا منہ تک۔ یہ تو حدیث بخاری مسلم کی ہے، لیکن علامہ البانی کی تحسین کے مطابق ایک ایک آدمی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر اس پسینے کو جمع کر دیا جائے ایک جگہ تو اس کے اوپر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے بڑا جو پانی جہاز دیکھا ہے وہ روسیا کا، 10 ٹرین کو ملا دیا جائے تو بھی کم ہے، اتنا بڑا جہاز دیکھا، 10 ٹرین بھی زیرو ہے اس کے ساتھ۔ تو روسیا کا اتنا بڑا جہاز مثال کے تو وہ بھی چلنے لگے گا، ایک آدمی کے پسینے اتنے ہوں گے، اندازہ کیجیے، کبھی تو غور کریں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سورہ عصر پہ عمل کیا، اللہ ان کو امن اور شانتی عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا۔ اس دن کی گھبراہٹ میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ دلیل، وقال الذین اوتوا العلم والایمان، قیامت کے دن علم اور ایمان والے کہیں گے کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، جب یہ سنیں گے کہ ہم دنیا میں 1 دن ٹھہرے یا چاش کے وقت ٹھہرے یا تھوڑے دن ٹھہرے، تو ایمان اور علم والے لوگ کہیں گے کہ تم دنیا میں ایک ایسی مدت تک ٹھہرے جس کا اللہ کو علم ہے۔
ایک مقررہ وقت ان کو ملا ہے، یعنی ان کی عقل بھی کام کرے گی، ان کا دماغ بھی کام کرے گا، کیونکہ وہ امن میں ہوں گے۔ اور اسی علم اور ایمان کی برکت سے اللہ نے قارون کے فتنے سے بچا لیا۔ علم اور ایمان کی برکت سے اللہ نے قارون کے خزانے کو اللہ نے قارون کے ساتھ دھسا دیا، اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج علی قوم فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ جب وہ قارون خزانے کے ساتھ نکلا، جاہ و حشمت کے ساتھ نکلا، کر و فر کے ساتھ نکلا، شان و شوکت کے ساتھ نکلا، زرق برق لباس میں نکلا، حور و غلمان تھے، دنیا کی شان و شوکت تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، چمک دمک تھی، تو دنیا دار لوگوں نے جب دیکھا قارون کے خزانے کو تو تمنا کرنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا، ہم بھی عائش کرتے، ہم بھی آرام کرتے، ہم بھی خوشیوں اور مسرتوں میں ہوتے، آج ہمارے پیچھے بھی لوگ ہوتے، کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کا خزانہ آ جائے۔ جیسے لوگ دیکھتے ہیں نا بعض دنیا داروں کو تو تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اتنی دولت ہوتی، ہم بھی عائش کرتے نا، ٹینشن فری ہوتے۔ تو اس موقع پر ایمان والے جو لوگ تھے، علم والے، اللہ نے ان کا کیا فرمایا؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، علم والوں نے کہا ویلکم، ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے، یہ دنیا ہے ختم ہونے والی ہے، آخرت کا ثواب یہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کے لیے آخرت کا ثواب بہتر ہے، اور یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا۔ آخرت کس کو ملتی ہے؟ ولا یلقاها الا الصابرون، جو صبر کرتا ہے، جس کے بارے میں اس سے پچھلے درس میں نے بتایا تھا، صبر سے متعلق، جو دین پہ ثابت قدم ہو اس کے لیے آخرت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا میرے بھائیوں؟ فخسفنا به وبداره الارض، چچا ہم نے اس کو دھسا دیا قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ، اور کب تک دھستا رہے گا؟ قیامت تک دھستا رہے گا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، جتنی بڑی جاہ و حشمت تھی، جو حور و غلمان تھے، جو سیاسی قوت تھی، جو ان کو ٹیکنالوجی تھی، کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکا، نہیں مدد کر سکا۔ اور آگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ آپ کو دقت ہو رہی ہے کچھ کیا؟ اچھا تو یہاں پہ رکھ دیجیے موبائل۔ اچھا اللہ نے فرمایا وہاں پہ رکھ دیں، کوئی بات نہیں، اب یہ سب ہے نا آپ کی خدمت کے لیے، ماشاءاللہ ان لوگوں سے کام لیجیے۔ کہاں کہا جب قارون کو اللہ نے اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا تو یہ دنیا دار لوگ جو اس ایک دن پہلے بولے تھے کاش کہ ہم کو بھی قارون کا خزانہ ہو جاتا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان اہل علم کا جنہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہیں کرتا، یعنی ان علماء کے ذریعے ہماری رہبری نہیں کرتا، ان علماء کے ذریعے ہم کو ہدایت نہیں دیتا، تو اللہ ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو قارون کے خزانے کی جو تمنا کیے تھے، اور اگر قارون کا خزانہ ہمیں ملا ہوتا، جس طرح قارون دھسا اللہ ہم کو بھی دھساتا، چاہے اس وقت دھسائے یا اس کے بعد دھسائے، لیکن مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھسا دیتا، لیکن اللہ نے علم کی برکت سے عالموں کو بچا لیا، اور علم کی برکت سے اللہ نے جاہلوں کو بچا لیا۔ لیکن جاہلوں کو کب بچایا؟ جب انہوں نے علماء سے لنک رکھا۔ آج ہمارا لنک سب سے ہے، موبائل سے کتنا لنک ہے بھائی؟ فیس بک سے کتنا لنک ہے؟ بولیے، مارکیٹ سے کتنا لنک ہے؟ لیکن ہم ظہر میں اہل حدیث اور عصر میں مفتی ہو گئے، علماء سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، ہم علماء سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتے، مفتی زماں بنے ہوئے ہیں لوگ۔ دیکھیے آپ جائیے، آپ یہاں سے نکل کر ماشاءاللہ آپ کے شہر کا تو ماحول ماشاءاللہ بہتر ہے اس اعتبار سے کہ فتنے نہیں ہیں اس طرح کے، لیکن علماء سے ربط نہیں رکھیے گا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ صحابہ کرام کو جب کوئی بے چینی اور پریشانی ہوتی تھی کدھر لوٹتے تھے؟ رسول اللہ کے پاس لوٹتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کس کی طرف لوٹنا؟ ابو بکر و عمر کی طرف لوٹنا۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ تو علم بھی حاصل کرنا اور اہل علم سے رابطے میں رہنا، یہ نجات کا راستہ ہے، فتنوں سے حفاظت ہے۔ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، تو علم حاصل کرنا ہو تو پھر ڈائریکٹ موبائل سے سیکھ لیں گے، فیس بک سے، یہ تو سب سے بڑا شیخ ہے، اس سے بڑا شیخ کیا ہے؟ جو حدیث تلاشنا مل جاتا ہے، فیس بک ہمارا شیخ، اور واٹس ایپ یونیورسٹی جو ہے ایک یونیورسٹی ہے،
جس سے انسان فارغ ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب جو ہے واٹس ایپ یونیورسٹی یا فیس بک یا گوگل، اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے معلوم آپ کو؟ کلیۃ الجہالہ، جہالت کا کالج ہے. اور اس کے اندر جو ہے کہنے والے نے کہا ہے واللہ عالم، حدثنی کذاب الدجال. اس یونیورسٹی میں اس کے راوی کون ہے؟ نیریٹر. حدثنی دجال ان کذاب ان ابلیس. دجال نے روایت کیا کذاب سے، اور کذاب نے روایت کیا کس سے؟ ابلیس سے. اس کی کوئی اس کہیں ملے جائے گا. یہ آپ کو یقین نہیں ہو تو میں ایسے ویب سائٹ جانتا ہوں، کھولیے آپ اس میں قرآن آیات اور حدیث، اور اس کے بعد میں شر و فساد اور برائیاں اور حدیث میں توڑ مروڑ پورے پر غالب ہیں. شیعہ لوگ ہیں اس میں. کتنے ویب سائٹ ہیں جس پر شیعہ رافضی لوگ ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت گروپ میں آتے ہیں. تو اس لیے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمنتم آباؤکم فإیاکم ایاہم فإنہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. رواہ مسلم فی مقدمہ یا فی مقدمتہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ. آخری زمانہ کا مطلب کیا ہوا؟ دو تفسیر ہے. ایک تو صحابہ کے آخری زمانہ، لیکن یہ مراد نہیں یہاں پر، یعنی قیامت کے قریب جب علماء نہیں ہوں گے، جب صلحاء نہیں ہوں گے، جب ایمان والے نہیں ہوں گے، یہ کم ہو جائیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، ایسی ایسی چیزیں تمہارے سامنے پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادوں نے سنا. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا. میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسے ایسے لوگ ہیں جو سعودی میں 4 سال 5 سال 10 سال رہ گئے، اور اس کے بعد آ کر کے فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں اسلام سے خارج. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی غیر یعنی عام خبریں نہیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو جس سے میں بھگت رہا ہوں، جس کی چنگاری سے ہم لوگ اس وقت جو ہے متاثر ہیں. ایسے لوگ داخل ہو چکے ہیں. تو اس لیے علم بھی حاصل کرنا ہے اور علماء سے رجوع بھی ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم. انٹرنیٹ سے پوچھو، فیس بک سے پوچھو، برودر سے پوچھو، انجینئر سے پوچھو، ایڈوکیٹ سے پوچھو، نہیں، علم والوں سے پوچھنا. اور علم والوں کی شان کیا تھی؟ علم والوں کی شان کیا ہے؟ علم والوں کی شان سلف کہتے ہیں کہ عالم وہی ہے جس میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عالم وہی ہے جو جس کے پاس ایمان اور علم ہو. نمبر 2 علم کے مطابق عمل ہو. نمبر 3 حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو. نمبر 4 صبر بھی کرتا ہو، صبر کی تلقین بھی کرتا. اسی کو عالم ربانی کہا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں کہا گیا ہے صراط الذین انعمت. جو ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا اگر جانا ہے تو صرف صراط مستقیم، صرف قرآن حدیث نہیں ہے. صرف قرآن حدیث ہے، لیکن اس کا روٹ کیا ہے؟ اس قرآن حدیث پر چلنے کے لیے آپ کو اس روٹ پر چلنے کے لیے انعام یافتہ لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا. وہ کون لوگ تھے جو صراط مستقیم کے روٹ پہ چلے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ وہ انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین. یعنی یہ کہا جائے انبیاء کے بعد اگر کوئی گروہ ہے تو صحابہ کا، سلف کی، جس کو جماعت کہتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس کے بعد والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے بتا دیا انعام یافتہ گروہ کون ہے. انعام یافتہ گروہ وہی ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائیں: علم اور ایمان، عمل صالح، دعوت حق، اور صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. اور یہی خصوصیت تھی صحابہ اور سلف کی، سبقت کرنے والے، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، مہاجرین اور انصار. اور جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی. کیسے پیروی کی صحابہ اور سلف کی؟ زمانی دعوے سے نہیں، بلکہ احسان کے ساتھ. صحابہ اور سلف کی جنہوں نے پیروی کی، کیسے؟ احسان کے ساتھ. احسان کا مطلب اخلاص، یعنی اخلاص کے ساتھ. ان کی نیتوں میں اخلاص ہے. نمبر 1 عمل میں اخلاص ہے، نیت میں اخلاص، عمل میں اخلاص. نیت میں اخلاص، ان کی نیت میں فساد نہیں، اللہ کی رضا خوشنودی ہے. اور ہر عمل میں وہ اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور سنت کی پیروی کرتے ہیں. اگر یہ ہے تو اس کی جزا اللہ نے بتا دی. رضی اللہ عنہم، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے اس بات پر فوکس کیا جائے، ہر آدمی اپنے علم کو بڑھائے. جس طرح سے کہتے ہیں من ہمان لا یشبعان، 2 لالچی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. مال والا چاہتا ہے مال بڑھ جائے. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لاحب ان يكون له ثالثا ولا يملأ فاه الا التراب يتوب الله على من تاب. یہ حدیث کے بارے میں صحابہ کی روایت ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت تھی. کیا تھی یہ؟ قرآن کی
آیت تھی، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے کہ اگر انسانوں کے پاس سونے کا 2 پہاڑ، سونے کی 2 وادی مل جاتی یا مل جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ چاہے گا تیسری مل جائے، پھر تیسری کے بعد چوتھی مل جائے، 5ویں مل جائے، اس کی لالچ اور اس کی حرص بڑھتی جائے گی، اور انسان کی لالچ اور حرص کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی کی۔ لیکن ایک لالچی علم کا لالچی ہے، جس قدر علم ملتا رہے گا، لن یشبع مؤمن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ، مومن کبھی بھی خیر سے سیراب نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہمیشہ خیر اور بھلائی کی طرف سبقت کا جذبہ بیدار ہو، نیکی کا جذبہ بیدار ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ اس لیے دنیا میں جب تک علم کی روشنی تھی دنیا امن میں تھی، جیسے علم ختم ہو گیا شرک آ گیا۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک تھے، لیکن جب شرک آیا فاختلفوا، لوگوں میں اختلاف آ گیا۔ جب اختلاف آیا، شرک کی وجہ سے فساد آیا، اختلاف آیا، فتنے آئے، تب اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اس لیے حضرت ابن عباس کے یہ قول، کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم کانوا علی التوحید، آدم علیہ السلام کے درمیان اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقت گزرا ہے بھائیو، بتاؤ تو ذرا صاحب لوگ؟ ہمیشہ تو پکی پکائی روٹی ملتی ہیں، کبھی کبھی آپ لوگ ہمیشہ روٹی آپ کو پکی پکائی ملتی ہے، کھانا بالکل ریڈی میڈ ملتا ہے، اب تو گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، سارا کھانا یہاں مل رہا ہے، دنیا کی ہر چیز مل رہی، علم بھی ریڈی میڈ مل رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کے درمیان نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ تھا، پیریڈ کتنا تھا، کتنا زمانہ گزرا؟ 1000 سال۔ اور 1000 سال تک جو لوگ تھے وہ شرک پر تھے یا توحید پر؟ سب کے سب کس پر تھے؟ توحید پر تھے۔ لیکن شرک کب آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ کب آیا شرک؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کب آیا؟ بخاری کی حدیث کی روشنی میں بزرگوں کی شان میں غلو کرنے سے آیا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ کون لوگ تھے؟ رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کی عبادت گزار تھے۔ لیکن جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے چیلوں اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کے دل میں بات ڈالی، تمہارے ابا بڑے نیک صالح تھے، تم تو ایسے بن نہیں سکتے، کم سے کم ان کی یادگار قائم کر لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کی اسٹیچو بنا لو، ان کی تصویریں آویزہ کر لو۔ چنانچہ ابن قیم فرماتے ہیں لما ماتوا اکفوا علی قبورہم ثم صوروا علی تماثیلہم ثم صوروا تماثیلہم فطال علیہم العمد فعبدوہم۔ جب یہ لوگ مر گئے تو انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی، ان کے قبروں پر کیا کر، 2 کام ہوا۔ پہلا تو ان کے قبر پر مراقبہ کرنے لگے، جیسے آج بزرگوں کی قبر پر مراقبہ ہو رہا ہے نا، بڑے بڑے لوگ جا کے قبر، شیخ سرہندی کے قبر پر مراقبہ کرنے والے بڑے بڑے شیخ الکل فلکل ہیں جی۔ آپ جائیے دلی کے اندر نظام الدین کے بعد بڑے بڑے لمبی لمبی داڑھی والے لوگ جا کر وہاں مراقبہ کرتے ہیں۔ میں نے مدینہ میں دیکھا ہے بھائی اپنی آنکھوں سے، ہندوستان میں جو دعوت و تبلیغ کے بڑے علمبردار مانے جاتے ہیں، نام لیں گے تو شاید آگ لگے گی، لیکن اللہ اس آگ کو بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ شرک و بدعت کی آگ کو اللہ تعالیٰ بجھا دے۔ میں نے دیکھا ہے جن کے زہد و تقویٰ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، سمجھ گئے؟ میں نے اپنی یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ وہ لوگ جن کو صف اول میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ریاض الجنت جو جنت کا باغ ہے وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، علماء کی مجلس میں نہیں دیکھا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر مراقبہ، اللہ کے نبی تصرف فرما رہے ہیں۔ اچھا ہم پکڑ پوچھتے بھی تھے وہاں بلاؤں، ہم لوگوں سے ملتے تھے، کیوں ایسا کرتے؟ کہا کہ اللہ کے نبی تصرف فرماتے ہیں، دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ، نعوذ باللہ۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، کاش کہ میں ایک ڈائری رکھتا تو کم سے کم 200-400 صفحے پر کتابیں چھپ جاتی۔ تو یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا میں شرک کا جو آغاز ہوا ہے وہ تھی قبر پرستی سے اور شخصیت پرستی سے، ان کی قبروں پر مراقبہ کیا، 1 نمبر 2 ان کی تصویریں آویزہ کر لی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کی پرستش ہونے لگی۔ لیکن کب ہوئی؟ ابن عباس کہتا ہے حتی اذا نسی العلم، جب علم ختم ہو گیا، یعنی علماء دنیا سے چلے گئے، شرک آ گیا۔ لہذا شرک کا علاج یہ ہے علم، جہالت کا علاج علم۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا جذبہ کیسے بیدار ہوگا؟ علم کے ذریعے، ہر قسم کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں بھائی؟ علم اگر ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، صحیح علم۔ اس لیے اس سلسلے میں ابن مسعود کہتے ہیں کفا بخشیت اللہ علما،
یعنی علم کے لیے ہی کافی ہے، کیا علم کی وجہ سے اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور امام مجاہد کہتے ہیں فقیہ وہی ہے، عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہی ہے جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور اس سلسلے میں مشہور قول امام مالک، العلم کہتے ہیں لیس العلم عن کثرت الحدیث، بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے، ورنہ تو یہ تو بہت سے یہودیوں کو حدیثیں یاد ہیں۔ نبی کے زمانے میں یہودی لوگ آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس کہتے تھے ہم نے توریت میں پایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو ایک انگلی پر اور زمین کو دوسری انگلی پر اور پہاڑ کو تیسری انگلی پر اور درخت کو چوتھی انگلی پر، یعنی پہاڑ کو درخت کو تیسری انگلی پر چوتھی انگلی پر، اور الماء والثرى اور پانی اور مٹی کو اللہ پانچویں انگلی پر رکھے گا، حدیث بخاری کی۔ اور اللہ فرمائے گا یحزہن حزن، اللہ اس کو ہلائے گا اور کہے گا انا الملک، میں ملک ہوں، انا الدیان، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ اتنی علم کی بات، قیمتی بات، اللہ کی اسماء و صفات کا علم جس کو ہو جائے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس کو توحید کا علم ہو وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے یہ اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، جو صحابہ کو اس بارے میں علم پہلے سے موجود نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی ہنس پڑے اور آپ نے یہ تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدرہ تصدیقا لقول الحبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے ضواحک یعنی اندر کے جو دانت ہیں نا وہ ظاہر ہو گئے اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے۔ لیکن آپ نے تلاوت کیا کی؟ عالم نہیں کہا اس کو، کہا وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن ساتوں زمین، یعنی ساتوں زمین نے اس لیے کہا کہ زمین سے ہونا ساتوں زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ جس طرح رجسٹر تشبیہ بھی دینا نعوذ باللہ جائز نہیں، یعنی جس طرح رجسٹر کو لپیٹا جاتا ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین آسمان کو لپیٹ لے گا۔ تو یہ علم تو تھا لیکن عمل نہیں، تو وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک اچھے ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ محنت کرے علم اور عمل کی راہ میں۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جاہدوا فینا کا مطلب جاہدوا فی طلب العلم فی سبیل العلم، جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ سائنس کے راستے میں محنت کی، دیکھیے کتنے ایجادات آ گئے، ٹیکنالوجی کے میدان میں محنت کی، دیکھیے کتنی چیزیں آ گئیں، ہر دن ایک نئی چیز آ رہی ہے۔ ایسی گاڑیاں آ گئیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب تو ایسی گاڑیاں آ رہی ہیں کہ وہ گاڑی زمین پہ بھی چلتی ہے۔ اور ابھی مولانا صاحب نے تو اب یہ بھی بنا لیا، ہیلی کاپٹر بھی بنا لیا۔ مولانا صاحب معلوم ہے کہ نہیں، ہیلی کاپٹر مولانا صاحب ہیلی کاپٹر بھی بنا رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، کروڑوں لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار، لیکن ہر دن ایک نئی چیز آ رہی ہے ہر میں دیکھیے دنیا کے میدان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ظاہری چمک دمک کو جانتے ہیں، یعنی سائنس کو جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں، یعنی آخرت کے علم سے غافل ہیں۔ دنیا کا علم تو ہے ان کے پاس کیونکہ دنیا ان کے سامنے ہے، لیکن آخرت کے علم سے غافل ہے۔ تو علامہ البانی ایک حدیث لائیں 195 نمبر کی حدیث صحیحہ میں، ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ اللہ ہر اس عالم سے بغض رکھتا ہے، جاہل سے نہیں، جاہل تو ہے ہی، عالم سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، جو دنیا کے علوم کو جانتا ہے لیکن آخرت کا علم نہیں جانتا۔ لہذا دنیا کا علم اگر کوئی جانتا ہے، جس قدر وہ دنیا کے علم میں جائے گا ویسے ہی اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، پھٹکار ہوگی۔ ہاں لیکن اگر دین سیکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ دنیا سیکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ الدنیا ملعونہ، دنیا پہ لعنت ہے، دنیا کی جتنی چیزیں سب پہ لعنت۔ کبھی تو غور کریں ہم جو کام کر رہے ہیں اس پہ کہیں لعنت تو نہیں ہے، ہم جو کھا رہے ہیں اس پہ کہیں لعنت تو نہیں ہے، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس پہ تو لعنت تو نہیں ہے، ظاہر حدیث ہے ترمذی کی۔ لیکن الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، اس پر لعنت نہیں۔ اگر کاروبار بسم اللہ کر کے شروع کریں گے لعنت نہیں، گھر سے بسم اللہ پڑھ کے دعا کریں گے لعنت نہیں، وعالم، اور عالم پر لعنت نہیں جو علم دین کو پھیلاتا ہے، اور متعلم جو علم حاصل کرتا ہے، وما والا، اور علم اور دنیا آخرت سے متعلق جو امور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ سوال سے بچیں، آپ تجارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ حلال روزی کھائیں، خلاص
اس کا مطلب صرف دنیا طلبی کے لیے انسان لگے گا، جتنا دنیا حاصل کرے گا اتنی ہی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ اچھا بتائیے، یہودیوں کے پاس کب پیسہ تھا؟ بھائی جب پوری دنیا غریب تھی، یہودی اس دنیا میں سب سے مالدار تھے کہ نہیں؟ آج بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس پہ تحقیق ہو چکی ہے۔ ایک یہودی پورا ملک خرید سکتا ہے، ایک یہودی پورا ملک خرید سکتا ہے۔ میں نے 20 سال پہلے کی رپورٹس پڑھی ہے، سنیے، بڑے جو عالم اسلام کے جو بڑے دانشور لوگ، آج کی نہیں 20 سال پہلے کی، ایک ایک یہودی کے پاس اتنی دولت ہے کہ پورا ملک خرید سکتا۔ کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہ، قیامت تک ان پر اللہ کا غضب ہے یا نہیں؟ اللہ کی لعنت ہے یا نہیں؟ قیامت تک اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر ہم بھی دنیا میں جائیں گے اور دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم پر بھی اسی طرح لعنت ہوگی، ہم پر بھی اسی طرح اللہ کا غضب ہوگا۔ لہذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے علم کو تھوڑا بڑھائیے، تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیے۔ ایک نمبر 2، کوشش کیجیے کہ اس علم کے مطابق عمل کریں، عمل کا جذبہ، دعا کریں اللہ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جس سے فائدہ ہو، اور ایسی روزی کا جو پاک اور حلال ہو، اور ایسے عمل کا جو تیرے پاس شرف قبولیت پالے۔ تو ہم کو دعا بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پروگرام میں ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں صاف ستھرے انداز میں بولنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اچھا لگے، خراب لگے خراب لگے۔ اگر آپ اس پروگرام سے علم میں فائدہ نہیں کرتے ہیں، صرف آتے ہیں ایسے ہی حاضری دینے کے لیے، آگے نہیں بولوں گا، نہیں تو ایک بنگالی تو ناراض ہو کے بھاگ گیا، وہ نہیں بولوں گا میں، لیکن اگر آپ آتے ہیں ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے تو آپ نہ آئیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا آپ سنیں گے اور آپ علم حاصل نہیں کریں گے، اس کا استحضار نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ کے لیے لعنت کا ذریعہ بنے گی، لعنت کا توق ہے۔ اس لیے بڑھائیے ہر دن اپنے علم کو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر جو دن ایسا گزرے میرے اوپر کہ اگر میرے علم میں زیادتی نہ ہو، میرے علم میں زیادتی نہ ہو، تو میں اس دن کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ ہر دن علم میں، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہر دن جب دولت و پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے تو علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم کے لیے، سیکھنے کے لیے، دیکھیے ہمارے شیخ عبدالوارث جہاں میں گیا، دیکھا انہوں نے کیسا نظام بنایا، چھوٹوں کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے علم کا ایک بہترین نظام بنایا انہوں نے۔ تو آپ لوگ بھی اس نظام کو لیجئے اور اس علم کو پھیلائیے اور سیکھیے، تو یہ آپ کی جو نسل جا رہی ہے برودرس کی طرف، انجینئر کی طرف، ڈاکٹر کی طرف، اور اس سے آگے اب انکار حدیث کا فتنہ ہے، اور بڑے بڑے کتاب و سنت پر چلنے والوں کے درمیان تکفیری لوگ داخل ہو گئے۔ ابھی اس سفر میں نے بحث کی کچھ جاہلوں سے جو بخاری یا مسلم نہ معلوم کیا کیا کتابیں پڑھ کے آئیں، نعوذ باللہ، میں نے سنا ہے، کہتے ہیں ابن حجر لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر، ابن حجر پہ لعنت کر رہے ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کہتے ہیں اللہ ان کو کوئی جزا نہ دے۔ سب کی تکفیر کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم پڑھنے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن صحابہ کا فہم حاصل نہیں کیا، اور علم اور صحابہ کا فہم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم والوں کے ساتھ رہیں اور علم والوں کی شان ہمارے پاس رہے، اور ہم اپنے کو بڑا عالم نہ سمجھے کہ ہر عالم سے بڑا عالم ہے، اپنے علماء سے رجوع ہوں، تو انشاءاللہ یہ فتنے اور یہ بلائیں اور مصیبتیں جو آ رہی ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جائے گی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ نفع بخش علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں اور اس کی طرف دعوت بھی دیں، اور جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر بھی کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔